لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ کہ رب اپنے بندوں کے گمان کے مطابق کیسا بندوں سے سلوک فرماتا ہے۔ ابھی آتے ہوئے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، بڑی مایوسی کی بات وہ کر رہے تھے۔ میں ان کو امید دلا رہا تھا کہ اچھی امید رکھو، اچھی امید رکھو۔ وہ فرسٹریٹ ہو رہے تھے، میں ان کو سمجھا رہا تھا اچھی امید رکھو۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی، حضرت یعقوب علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی اور پوچھا، یعقوب تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تم کو یوسف سے کیوں بچھڑ الگ کیا؟ حضرت یعقوب کے بیٹے کا نام حضرت یوسف، بچھڑ گئے تھے ماں باپ بیٹے دونوں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو اتنا چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے کی جدائی کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کے آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ لیکن قربان جائیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی، حضرت یعقوب بھی نبی، حضرت یوسف بھی نبی۔ تو جب انہیں اطلاع ملی کہ باپ کی آنکھیں چلی گئی ہیں ابا جان کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص دیا اور کہا کہ لے جاؤ میرے والد سے کہنا اسے آنکھوں سے لگا لے، آنکھوں کی روشنی آ جائے گی۔ قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، یہ قمیص لے کر کے جاؤ، میرے والد کی آنکھوں سے لگا دینا، میرے والد کی آنکھوں کی روشنی آ جائے گی۔ ارے نادانو، جب نبی کا قمیص نبی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو امتی کو نہیں پہنچا سکتا۔ یہ قمیص کی بات کی جا رہی ہے، اور بعض کہتے ہیں نبی معاذ اللہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ جب نبی کی قمیص فائدہ پہنچا سکتی ہے تو نبی تو بدرجے اولا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو رب نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا، یعقوب تمہیں معلوم ہے کہ میں نے یوسف سے تم کو کیوں جدا کیا؟ میں سمجھتا ہوں اگر یہ بات آگے کی آپ نے ذہن میں محفوظ کر لی تو بڑا فائدہ ہوگا۔ عرض کرتے نہیں مولا کا ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جب بھیڑیوں کا معاملہ اور ان کے بھائیوں کا معاملہ یوسف کے ساتھ پیش آیا تو تم نے کہا تھا اخاف ان یاکلہ الذئب، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بھیڑیے میں اس کو کھا نہ جائیں۔ بولے تھے نا یعقوب، تم کہا ہاں، یہ آیت قرآن میں موجود ہے، کہا تھا نا تم نے، کہا ہاں۔ کہا یعقوب تمہاری نظر بھیڑیوں پر اور بیٹوں پر پڑی، میرے کرم پر نہیں پڑی۔ اگر تمہاری نظر میرے کرم پر پڑ جاتی تو باپ بیٹے کو جدا میں نہ کرتا۔ ان کی کیا طاقت کہ وہ تکلیف پہنچا سکیں اور جدا کر سکیں؟ جو کچھ ہے میرے دستے قدرت میں ہے، میرے قبضے قدرت میں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، اللہ سے اچھا گمان کرو۔ اسی لیے کبھی ڈراؤنے خواب بھی دیکھو تو میرے پاس تو لائن لگی رہتی ہے تعبیر پوچھنے والوں کی، آتے رہتے یہ خواب دیکھا، وہ خواب دیکھا، ڈراؤنا دیکھا، ایسا دیکھا، ویسا دیکھا۔ ٹھیک ہے، بعض خواب اپنی جگہ پر ہے، اس کی تعویل بھی رکھی گئی ہے اور کتابوں کے اندر موجود بھی ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا خواب جس کی تعبیر غلط بھی ہو رہی ہو تو صوفیاء کرام فرماتے بس اسی وقت یہ کہو کہ مولا یہ تعبیر تو غلط بتا رہی لیکن میں تجھ سے اچھا گمان کرتا ہوں، اس سے اچھائی میں تو بدل دے۔ اللہ کرم فرما کر اسے اچھائیوں میں بدل دے گا۔ اللہ سے اچھا گمان رکھو، ساری کائنات اس کے دستے قدرت میں ہے، وہ جس طرح چاہے کائنات کو چلائے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے عذاب سے بڑھ کر کے کسی کا عذاب بھی نہیں، اور اس سے زیادہ سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی ہے قرآن مقدس، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس کے پہلے کی آیت لا يعذب عذابه احد، لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، اس سے زیادہ عذاب دینے والا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اور اس سے زیادہ سنبھالنے والا بھی کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اسے ذہن میں رکھیں۔
اب آئیے دو واقعات اور میں آپ کے سامنے سنا دوں. ایک بندے کو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیمیاء سعادت میں لکھا ہے کہ ایک بندے کو 1000 سال تک جہنم میں رکھا جائے گا اور وہ جہنم سے چیخو پکار کر رہا ہوگا یا حنان یا منان. مولا فرشتوں سے فرمائے گا اسے باہر نکالو. اسے جہنم سے باہر نکالا جائے گا. رب اس بندے سے پوچھے گا میرے بندے یہ بتا جہنم کیسی جگہ ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا بدترین جگہ ہے مولا. مولا بدترین جگہ ہے جہنم. رب فرمائے گا فرشتوں سے اسے دوبارہ لے جاؤ جہنم میں. دوبارہ فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہوگا. پلٹ پلٹ کر. مولا فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں اس بندے سے پوچھو پلٹ پلٹ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ فرشتے پوچھیں گے اے بندے پلٹ پلٹ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ رب پوچھ رہا ہے. تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ میں پلٹ پلٹ کر اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میرے مولا سے مجھے امید تھی کہ ایک بار جہنم سے نکالا ہے اب دوبارہ جہنم میں نہیں ڈالے گا اس لیے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہوں. فرشتے جیسے ہی مولا سے عرض کریں گے رب ارشاد فرمائے گا لے جاؤ اسے جنت میں داخل کر دو. اچھا گمان رکھو اپنے پروردگار سے, اچھی امید رکھو اپنے پروردگار سے. نیکی کر کے ڈرتے رہو کہ کہیں رد نہ ہو جائے اور گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی امید سے روتے رہو. اگر یہ دونوں سچویشن ہے تو سمجھ لینا کہ آپ کا ایمان اللہ عز و جل نے صحیح رکھا ہے. یاد رکھیں ایمان کی جگہ دل ہے, اس کا اظہار وجود سے کرو. ہاتھ سے بھی ایمان ظاہر ہو, دل سے بھی ایمان ظاہر ہو, زبان سے بھی ایمان ظاہر ہو, اس کو اچھی طرح سے ظاہر کرو. ہمارا حال تو یہ ہے نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں 2 رکعت فرض اللہ کے واسطے میرا کعبہ شریف کی طرف. حج کے لیے جاتے ہیں, حج اللہ کے لیے, زکوٰۃ اللہ کے لیے, روزہ اللہ کے لیے, سب یہ عبادات اللہ کے لیے. اور باقی زندگی کس کے لیے؟ اور باقی کی زندگی کس کے لیے؟ ہونا یہ چاہیے عبادات بھی تیرے لیے اور جینا بھی تیرے لیے اور مرنا بھی تیرے لیے. یہ ہونا چاہیے, سب کچھ اس کے لیے ہو. اسی لیے حضور نے خود جو کہا, قرآن نے کہا کہ محبوب جو تمہاری کیفیت بتا دو تو کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. سب کچھ اللہ کے لیے. ارے دوستی بھی اللہ کے لیے کرو, دشمنی بھی اللہ کے لیے کرو, کھلاؤ بھی اللہ کے لیے اور کھاؤ بھی اللہ کے لیے, پہنو بھی اللہ کے لیے اور پہناؤ بھی اللہ کے لیے. ہر چیز بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ایک اور واقعہ سماعت فرمائیں. موت تو برحق ہے اور مرنے کے بعد رب قدیر جل جلالہ سے ملنا تو ہے, لیکن ہم ملنے کی امید نہیں رکھتے نا, ڈرتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ ڈر ہے ہمارے دل میں, اچھی چیز ہے, اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے, لیکن بہرحال ملاقات سے تو فرار نہیں ہے. ہم تو جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی ہے, اس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اب جب ملنا ہی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن نے کہہ دیا مجھ سے ملنے کی امید ہے, اللہ سے ملنے کی امید ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے, وہ نیک عمل کرے. اب ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. قیامت میں پروردگار مومنین سے سوال فرمائے گا, اے میرے مومن بندو تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ بندے عرض کریں گے ہاں مولا
ہم تیری ملاقات کے خواہش مند تھے، ملاقات کے متمنی تھے. تو رب فرمائے گا آخر مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ مجھ سے ملنے کی وجہ کیا تھی؟ تو وہ بندے عرض کریں گے مولا ہم نے پڑھ رکھا تھا اور سن رکھا تھا کہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اس لیے تجھ سے ملنے کی امید تھی، ورنہ بھلا مجرم کبھی آقا کے سامنے منہ دکھانے کی امید رکھتا ہے؟ لیکن ہم نے جرم کرنے کے باوجود بھی ملنے کی امید نہیں چھوڑی، اس لیے کہ جانتے تھے کہ تجھ سے ملنا تو ہے، لیکن ہمیں امید تھی کہ تجھ سے ملیں گے، لیکن ملنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی امید تھی کہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اس لیے تجھ سے ملنے کی امید تھی. مولا فرمائے گا فرشتوں یہ بندے کا گمان میرے لیے اچھا تھا اور میرے سلسلے میں عفو و غفور کا گمان تھا، میں اس کے گمان کی لاج رکھتا ہوں، لے جاؤ اسے جنت میں داخل فرما. تو اپنے رب سے ہمیشہ اچھی امید رکھو. یہ ٹینشن وہ ٹینشن کی بجائے اعمال درست کرو، توبہ کرو اس کی بارگاہ کے اندر، سنورنے کی کوشش کرو، اور یہ بات یاد رکھو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہوگا وہی جو خدا چاہے گا. اس کو ذہن میں رکھو، کسی کے چاہے سے کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کے چاہے سے سب کچھ ہو سکتا ہے. اس میں بھی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے اعمال بہت ہی غلط ہیں، گناہ سے ہمارا پورا وجود جو ہے آلودہ ہے. ہمیں اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ مولا تو غفار الذنوب ہے، ہمیں امید ہے کہ تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ سے اچھی امید رکھے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، معافی مانگو، اس کی طرف پلٹ آؤ. وہ کتنا رحیم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا رحیم ہے کہ نافرمانی کرنے کے باوجود بھی اس نے نعمتوں کے دروازے بند نہیں کیے، اس نے کھلے رکھے ہیں، سزا نہیں دی. بلکہ مجھے یاد آتا کسی کتاب میں میں نے پڑھا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب معراج کرائی گئی تو آپ کی معراج یہ تھی کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان اور زمین کے درمیان جتنے بھی حجابات تھے، جتنے بھی پردے تھے، اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تو آپ نے آسمانوں کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا، تو آپ نے کچھ بندوں کو گناہ کرتے دیکھا، تو جلال آ گیا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا جو تیری نافرمانی کرتا ہو، تیرا رزق کھا کر زمین کے اوپر، مولا اسے ہلاک کر دے. خلیل کی دعا تھی، مولا نے ہلاک فرما دیا. پھر معراج ختم ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مولا نے فرمایا ابراہیم آج کے بعد میرے بندوں کے حق میں ایسی دعا نہ کرنا، اس لیے کہ میرا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے میں اسے عذاب نہیں دیتا، مہلت دیتا ہوں، شاید یہ توبہ کر لے. اگر وہ توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو میری رحمت امید رکھتی ہے کہ شاید اس کی اولاد اس کی بخشش کی دعا کرے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. اور اگر اس کی اولاد بھی مغفرت کی دعا نہیں کرتی تو پھر میں اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بخش دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں کتنا کریم ہے میرا پروردگار، کتنا کریم ہے. لیکن ہم کتنے نکمے ہیں کہ اس کریم کا رزق کھا کر دشمن کا کام کرتے ہیں، یعنی شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں. تو اپنی سوچ بدلو، اللہ سے اچھی امید رکھو، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے دستے قدرت میں سب کچھ ہے، وہ جس طرح چاہے جیسے چاہے حالات کو بدل دے. ہم نے تو بہت سارے حالات بدلتے دیکھے ہیں، پل کے جھپکتے پروردگار نے کس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور کس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں یا سوچتے ہوں گے کہ ہم اتنے کو ہلاک کر دیں گے، اتنے کو ہلاک کریں گے، میں آپ سے کہتا ہوں مچھروں کو ہلاک نہیں کر سکے. سب سے بڑا ٹینشن ڈینگو ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، آج اسی کا علاج نہیں ہو سکا ہے. مچھر جیسے ہلاک نہیں ہو سکتے پوری طریقے سے،
दवाएं छिड़क छिड़क कर। अभी कुछ दिनों पहले मैं फ्लाइट के अंदर था तो एक फ्लाइट के अंदर मच्छर ही मच्छर थे। मैंने कहा ये क्या? बोले बॉम्बे से फ्लाइट के अंदर मच्छर घुस गए, निकाल नहीं पा रहे हम लोग। मैं खुद अपना वाकया मैं आपको बता रहा हूं। तो मच्छर हलाक नहीं कर पाए तो सबको कैसे? ये डरने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा खौफजदा होने की भी जरूरत नहीं है। और सुन लो ये भी अच्छी तरीके से, कुदरत चाहे तो वक्त के ताकतवर को मच्छर से हलाक फरमा दे, ये उसकी शान है। सब मिलकर मच्छर को हलाक नहीं कर सकते, लेकिन वो मेरा करीम चाहे तो एक मच्छर के जरिए ताकतवर को हलाक फरमा दे। सब कुछ उसके दस्ते कुदरत में है। अल्लाह ताला सबको सही समझ अता फरमाए, सही सोच अता फरमाए, और परवरदिगार जल्ल जलालू अपने रब से हमें अच्छी उम्मीद रखने की तौफीक नसीब फरमाए। हमेशा याद रखे, अभी मैं तो आज मेरा प्रोग्राम यूके में था, कल भी यूके में प्रोग्राम था। मैं एयरपोर्ट से वापस आया और नहीं जा सका, तो मैंने अपने उस्ताद से अर्ज किया कि हुजूर मैं एयरपोर्ट से वापस आ गया और मैं नहीं गया। तो बड़ी प्यारी बात उन्होंने फरमाई, कहा मौलाना अपना काम तो कुछ टेढ़ा भी होता है, कुछ सीधा भी होता है, लेकिन मौला का काम सब सीधा ही हुआ करता है। तो इसमें कोई बेहतरी होगी जो उसने किया है, और यकीनन बेहतरी है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, बहुत बेहतरी है। हमेशा अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, अच्छा गुमान रखो। जैसा गुमान रखोगे अल्लाह वैसा तुम्हारे साथ सुलूक फरमाएगा। एक साहब नज़ा के आलम में थे, रूह निकलने के करीब थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब पहुंचे। सरकार ने फरमाया अपने आप को कैसा पाते हो? अर्ज करने लगे हुजूर रब की बारगाह में खड़े होने से डरता हूं कि कैसे खड़ा रहूंगा, लेकिन फिर मुझे अपने रब से उम्मीद भी है। सरकार ने फरमाया दूसरी बात पर यकीन रखो, अल्लाह तुम्हारे साथ उसी के मुताबिक सलूक फरमाएगा। खौफ भी जरूरी है और उम्मीद भी जरूरी है। हमें अपने रब से अच्छी उम्मीद रखना चाहिए और साथ ही साथ अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए। जो रब इतना हमारे साथ अच्छा सलूक फरमाता है तो हमें भी चाहिए कि हम अच्छे काम करके उसको राजी करने की कोशिश करें। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।